أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس شہر میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہم پر صبر کے دروازے کھول دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار بن جائیں. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اور فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا, ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو, صبر کرو, زمین اللہ کی ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے, اور آخر کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت
کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھنا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، کچھ حصہ کل بیان کیا گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تقریباً 3 لاکھ جادوگروں نے اپنی سوٹیاں اور رسیاں جادو کے ذریعے سے پھینکی اور وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ نہ گھبرا، خوف نہ کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آج تو تیری کامیابی ہے، تو ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا اس کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فرمایا جب وہ عصا انہوں نے پھینکا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون اس کے جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ بڑا اژدہا بنا اور جتنے جادو کی رسیاں اور سوٹیاں تھیں سانپ بنے ہوئے تھے، خود اندازہ لگاؤ 3 لاکھ آدمیوں نے جادو کی سوٹیاں اور رسیاں پھینکی، اگر ایک ایک ہی انہوں نے پھینکی ہو تو کتنے بن جائیں گے؟ اللہ کی قدرت، جب انہوں نے عصا پھینکا بڑا اژدہا بن گیا، سب کو اس نے سمیٹ کے کھا گیا۔ اس وقت جو جادوگر تھے وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں جب گرے کیا کہنے لگے؟ قالوا آمنا برب العالمین، فوراً کہنے لگے ہم تو ایمان لاتے ہیں اس رب پر جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس وقت فرعون کہنے لگا تم نے اتنی جلدی کر دیا ہے کلمہ پڑھنے پہ، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیا سزا دوں گا؟ میں تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بائیں طرف سے تمہاری ٹانگ کاٹ دوں گا۔ اللہ کی قدرت، ان جادوگروں کی تعداد 3 لاکھ تھی اور جو فرعونی لشکر تھا وہ جو میدان میں سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ تقریباً 6 لاکھ آدمی تھے۔ 6 لاکھ آدمی مسلمان ہو گئے۔ اب فرعون نے دیکھا اگر یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں میری تو کرسی گئی، میں تو آج تک کہتا رہا میں خدا ہوں، اور میں کیسا خدا ہوں میری مرضی بھی نہیں چل رہی۔ آگے آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی ہے، اللہ کی شان۔ یہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور خود بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ خود کہتا تھا میں رب ہوں اور خود پوجا کرتا تھا۔ عجیب بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو اس کے فوجی تھے، بڑے سردار تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا۔ فرعون سے کہا کہ ان کا کوئی بندوبست کر، نہیں تو جس کو تو پوجتا ہے تیرے خداؤں کی اور تیری یہ تو انکار کر رہے ہیں، پھر تیرا کیا بنے گا؟ اس وقت فرعون نے ایک اور دھمکی دے دی۔ پہلے تو دھمکی دی نا میں تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ کاٹ دوں گا، یعنی ایک پاؤں اور ایک ہاتھ۔ پھر ایک اور دھمکی دینے لگا ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تم تمام کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ توجہ کیجیے، بات بڑی عجیب ہے۔
جب ایمان کا خزانہ، ایمان کا نور دل پہ نقش کرتا ہے نا، دل پہ اتر جاتا ہے، پھر اللہ بندے کو آزماتے بھی ہیں، پھر اللہ بندے کو آزماتے ہیں کہ اب میرا بندہ کس حال میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مار کھاتے تھے، اتنی مار کھائی کہ لہو لہان ہو گئے، کسی گزرنے والے نے حضرت بلال سے کہا، بلال تو کہتا ہے میرا اللہ پوری کائنات کا مختار کل ہے، کیسا تیرا اللہ ہے؟ تو نے اس کا کلمہ پڑھا، اس کو پکارتا ہے، احد 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 کہتا ہے، وہ تجھے بچاتا کیوں نہیں؟ وہ تجھے چھڑاتا کیوں نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس نہیں ہوئے، ایسا جواب دیا، سوال کرنے والا بھی لاجواب ہو گیا۔ کہنے لگے بتاؤ، جب تم بازار جاتے ہو وہاں تم مٹی کے برتن خریدتے ہو، گھڑا خریدتے ہو، خریدتے ہوئے تم تھوڑا سا ٹھوکر لگا کے چیک کرتے ہو کہ یہ گھڑا کچا ہے کہ پکا ہے، ٹوٹنے والا ہے یا مضبوط ہے؟ کہنے لگا ہاں ہم چیک کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے مجھے بھی اللہ چیک کر رہے ہیں، مجھے بھی اللہ چیک کر رہے ہیں، کچا ہے کہ پکا ہے۔ یہ تو عقلی جواب دیا تھا نا ان کو، لیکن اگر قرآن میں دیکھا جائے یہ جواب قرآنی آیت کے مطابق دیا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان والے ہو گئے، بس اب ہم آزاد ہو گئے، ہم جنت کے وارث بن گئے، ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا، تمہیں پرکھا نہیں جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم آزماتے ہیں تمہیں مختلف چیزوں کے ذریعے سے، کبھی تمہیں خوف دے کر آزماتے ہیں، والجوع، کبھی تمہیں بھوک دے کر آزماتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں میں کمی کر کے آزماتے ہیں، والانفس، کبھی تمہیں بیماری دے کر آزماتے ہیں، والثمرات، کبھی تمہیں تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزماتے ہیں۔ پھلوں سے کیا مراد؟ فرمایا اولاد دیتے ہیں، تم اس کو چوم رہے ہوتے ہو، تم اس کے مستقبل کے بارے میں تمہارے پروگرام بن رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ہم فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ اس کی روح قبض کر لے، اس کی روح قبض کر لے۔ تم خوشیاں منا رہے ہوتے ہو اور ادھر سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کدھر گئے تھے؟ یا اللہ تیرے بندے کے بیٹے کے روح کو قبض کرنے گئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے کے آئے ہو۔ جی یا اللہ۔ فرمایا بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ وہ تو اتنا ہی کہہ رہا تھا قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ تو اتنا ہی کہہ رہا تھا، صبر کر رہا تھا اور تیری تعریف کر رہا تھا۔ فرمایا اس نے ناشکری تو نہیں کی،
نہیں یا اللہ واویلا تو نہیں کیا، نہیں یا اللہ آہوزاری تو نہیں کی، نہیں یا اللہ۔ فرمایا اچھا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اسی وجہ سے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ آزماتے ہیں، تو ادھر بھی اسی طرح ہے۔ اب یہی 1 منٹ پہلے اللہ کے ناشکرے تھے، انکاری تھے، کافر تھے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا آزمائشیں شروع ہو گئی۔ پہلے آزمائشیں نہیں ہیں، اب آزمائشیں شروع ہو گئی۔ بہت سارے دلائل ہیں قرآن کے اندر۔ فرعون کی جو بیوی تھی، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بیوی فرعون کی بی بی آسیہ، اور باشزادی ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا اس وقت تک باشزادی ہے، جب کلمہ پڑھا جسم سے کپڑے بھی اتار دیے گئے، اور اس کو ٹاٹ کا کپڑا پہنا کر کہا کہ گلیوں میں جھاڑو دو۔ گلیوں میں جھاڑو دے رہی ہے، اور دل سے اس نے آواز نکالی، بسم اللہ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کے اندر اتنا کرنٹ تھا، اتنی پیاری آواز تھی کہ وزراء کی جو عورتیں ہیں انہوں نے بھی گھروں سے جھاڑو اٹھا لیے، وہ بھی اس کے پیچھے جا رہی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہی ہیں بسم اللہ لا الہ الا اللہ۔ فرعون کہنے لگا او میرے وزراء ادھر آؤ ذرا دیکھو، اس گھر کو آگ لگ چکی ہے گھر کے چراغ سے۔ میں تو لوگوں کو روکتا تھا، یہ تو میری اپنی بیوی یہ کام کر رہی ہے، کیا کیا جائے؟ نے کہا اس کو لٹا کر اس کو مارو۔ پتہ نہیں کتنے کوڑے اس کے جسم پہ برسائے گئے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پاک کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب کوڑے مارے گئے، آخر انسان ہے، کوڑے کھا کر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن اس کو ترس نہ آیا۔ جب اس کو ترس نہ آیا، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ کیجیے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہہ رہی ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ فرمایا ایمان والوں کو مثال بیان کر کے سنا دیجئے، کس کی؟ فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جب فرعون کی بیوی مار کھا رہی تھی اور پھر دعا کرنے لگی، کیا دعا کرتی ہے؟ توجہ کیجئے، اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، میں دنیا کے اس باشزادی والا جو گھر ہے میں اس کو لعنت بھیجتی ہوں، یا اللہ تو جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ توجہ کیجئے، ادھر سے بی بی مریم بی بی آسیہ دعا کر رہی ہے، مار کھا رہی ہے، ادھر سے اللہ پاک نے نقشے ہٹا دیے، سامنے جنت کا دروازہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، اور وہ چیخ رہی تھی نا، اب مسکرا رہی ہے، ادھر سے مسکرا رہی ہے۔ فرعون کہنے لگا پہلے تو میں نے مارا ہے، تو چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اب تو مسکراتی کیوں ہے؟ وہ بی بی آسیہ کہتی ہے او پاگل میں تجھے کیا بتاؤں، جس ذات کے لیے میں مار کھا رہی ہوں اس نے مجھے جنت کا میرا مکان دکھا دیا ہے۔
میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ میرا نکاح کرائیں گے۔ خود اندازہ لگاؤ کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے ایمان کے مطابق اللہ اس کو آزماتے ہیں، پھر اس حساب سے اسے مرتبہ بھی دیتے ہیں، اس کو مقام بھی دیتے ہیں۔ تو آزمائشیں آتی ہیں، اس قوم پر بھی آزمائش شروع ہو گئی۔ پہلے کیا کہا؟ مخالف سمت سے ہاتھ کاٹوں گا، پھر کہنے لگا ثم لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو میں سولی پر لٹکا دوں گا۔ پھر کیا کہنے لگا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف۔ وہ کہنے لگے اب ہمارے ایمان پکے ہو گئے ہیں، اب تو ہمیں نہیں ڈرا سکتا، اب تیرا کچھ بھی نہیں چلنا، جو کچھ کرنا ہے کر لے، اب تو ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا لما جاءتنا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فرمایا جب انہوں نے فرعون کو جواب دیا، اس وقت وہ جو مسلمان تھے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رب ہم پر صبر کے دروازے کھول دے۔ یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، اللہ ہم ڈگمگا نہ جائیں، ہمارے لیے صبر کے دروازے کھول دے، ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار بن جائیں۔ عجیب بات ہے کہ جب فرعون کے جو رؤساء لوگ تھے انہوں نے جب فرعون سے کہا نا، تو فرعون ان کے بارے میں مشورہ کر رہا تھا، تو مسلمانوں کو تکلیفیں آ رہی تھی۔ مسلمانوں نے ایک بات بڑی عجیب کر دی، قوم بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ چنگی تیرے نال ساڈی یاری لگی، جب تو چلا گیا تھا تیرے پیچھے، جب تو نہیں تھا، ابھی تو پیدا نہیں ہوا، فرعون کو تیرا خواب آیا، اس کے وزیروں نے فرعون کو مشورہ دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ تو نہیں آیا تھا، ہم اس وقت بھی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اب تو آ گیا ہے ہمیں پھر بھی تکلیفیں ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پھر کہہ رہا ہے ان کے بچوں کو ذبح کر دو اور ان کی عورتوں کو برقرار رکھو، ہم لونڈی غلام بنائیں گے۔ جب اس نے یہ بات کی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دو باتیں کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہا، مسلمانوں سے، میں تمہیں دو باتیں کرتا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ تم اپنے اللہ سے مدد مانگو، دوسری بات یہ ہے تم استقامت سے ڈٹ جاؤ، صبر کرو، بس یہ دو کام کرو، اللہ پاک اس سرزمین کا تمہیں وارث بنا دیں گے، اللہ پاک تمہیں بادشاہی دیں گے، اللہ کی شان۔ اور ساتھ کیا کہا کہ تمہارا دشمن ناکام ہو جائے گا، تمہارا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ فنا ہو جائے گا، ان قریب فنا ہو جائے گا۔ جب وہی ساتھی جو ہیں ڈٹ گئے، پھر اللہ پاک نے وہ منظر دکھایا، وہ مدد اللہ پاک نے بھیجی کہ وہی دریا ہے، اللہ پاک نے دریا کو ان کے لیے خدمت گزار بنا دیا، اور وہی دریا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اسی دریا نے اس کو بہا دیا اور وہ غرق ہو گیا، آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیوں ارشاد فرمائی ہیں؟ فرمایا ہم اسی کو آزماتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے۔ قربانی پہ جانور وہی لگتا ہے جس کو عیب نہیں ہوتا۔
حالانکہ حلال تو سارے ہیں، سارے بکرے حلال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سال پورا ہو اور اس کی ٹانگ، اس کی آنکھ، اس کی کان، یعنی وجود صحیح ہو، وہ قربانی پہ لگتا ہے، اور جس پہ کوئی ذرہ برابر عیب ہو وہ قربانی پہ نہیں لگتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تم قربانی کا جانور لینے کے لیے ہر طرح چیک کرتے ہو، پھر تم لے کر آتے ہو، فرمایا میں بھی تمہیں اپنا دوست بنانے کے لیے تمہیں چیک کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی آزمائش امتحان آ جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں دیتا کہ تمہیں تکلیف دوں، میں اس لیے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہوں تاکہ تمہارے رتبے بڑھا دوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔